پورا کا پورا اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب میاں نظام جو ہے نا یہ مقصد نہیں ہے. اور آیت کون سی سناتے ہیں, دوبارہ پلے کیجیے گا آیت. اسلامی نظام وسیلہ ہے, مقصد نہیں. اور اس کی دلیل ہے, پہلی دلیل قرآن سے میں آپ کو دے دیتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. مومنین کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ مومنین ہے کہ جب ہم ان کو زمین میں طاقت اور قوت عطا کر دیتے ہیں تو یہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز قائم کرنا اور زکات دینا مقصد ہے, اور مکناہم فی الارض زمین کے اندر اقتدار حاصل کرنا یہ وسیلہ ہے. یہ دلیل سن لیں کہ نماز مقصد ہے. اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں طاقت دے دی تو یہ نماز قائم کرے. نماز مقصد ہے. پوچھے تو صحیح, نماز بھی کسی وجہ سے ہی پڑھتے ہیں مفتی صاحب. ہم نماز اللہ کی معرفت کے لیے پڑھتے ہیں, اللہ کے قرب کے لیے پڑھتے ہیں. تو اللہ کا قرب مقصد ہوا, نماز تو مقصد نہ ہو پائی. تو اللہ کا قرب تو کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں لوگ, ابھی بھی ٹیکنیک لگا دیتے ہیں. تو اللہ کا قرب کا آپ نے وسیلہ, نماز کے ایک وسیلہ ہے, نماز مقصد نہیں ہے. یہ بیسک سی بات ہے. بہرحال میں اس طرف نہیں جا رہا, اور سمجھے اس بات کو کہ پوری آیت کیا کہتی ہے. پہلے تو وہ پڑھ لیا. پوری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم ان کو دنیا میں نظام عطا کر دیتے ہیں تو اللہ ہی نظام عطا کرتے ہیں. جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے نام پر نظام کیا, اللہ کے نظام سے لے کے آج تک اللہ ہی نے نظام عطا کیا. اس کا مطلب ہے کہ نظام تو سب سے پہلے ضروری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں, اقامت کرتے ہیں نماز. ٹھیک ہے, نماز قائم کیسے کرتے ہیں کام بندہ مفتی صاحب بغیر نظام کی نماز قائم کیسے کرتے ہیں دنیا میں؟ یہ کیوں نہیں بتا رہے آپ؟ میں نماز پڑھ لوں اپنے گھر میں یا مسجد جا کے نماز قائم ہو گئی. اس طرح کی باتوں پہ آ رہا ہے انڈین مسلمان ویو تھا. اقام الصلاۃ کا یہ مطلب ہے کہ آج میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے یا 5 نمازیں پڑھتا ہوں, میں اقام الصلاۃ ہوگی دنیا میں. اتنی بیسک سی بات کے اوپر بھی لوگ آپ بدھو بنا رہے ہیں لوگوں کو. آگے بھی آتے ہیں وہاں تو زکات قائم ہو گئی کیونکہ 6 بندوں نے زکات دے دی, زکات قائم ہوگی دنیا میں. اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ زکات کا نظام قائم کرو. زکات کا تمام مسلمان آسانی سے سینٹرل سسٹم میں زکات دے سکیں. یہ نظام بیسکس ہے. یہ حنفی مولوی ہے بائی دا وے. حنفی مولوی کو میں پچھلے بتاتا ہوں. ابو حنیفہ نے کہا تھا عدم الخلافہ ام الخبائث. اس کے بغیر خلافہ کے صرف خباثت نہیں کراؤ گے تم, کوئی کچھ نیکی نہیں کر سکتے تم اگر خلافت نہیں ہے تو. کیوں؟ زکات تو دے نہیں سکتے. بغیر خلافت کے سینٹرلائز سسٹم کی کون سی زکات دیتے ہیں؟ کوئی دے نہ دے کسی کو کیسے پتا؟ کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے کسی کو کیسے پتا؟ کوئی انتظامی امور کا کوئی بات ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اقامت دین کے فرائض بتائے ہوئے. آگے نہیں پڑھتے ہیں, آگے آیت نہیں پڑھی انہوں نے. آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ پھر امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. تو کر کے دکھائے تھا مفتی صاحب کہ انڈیا میں کسی ایک بندے سے کہیں من نہی عن المنکر کر کے دکھائیں. آیت پوری کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ ہے وہ معاملہ جس پہ اللہ نے کہا تھا مفتی صاحب کہ یہ بعض آیتیں چھپا لیتے ہیں, بعض آیتیں دکھا دیتے ہیں. آپ نے تو ایک ہی آیت کا بعض حصہ دکھا دیا, بعض چھپا دیا. امر بالمعروف ون نہی عن المنکر اسی آیت پہ لکھا ہوا ہے. وہ مقصد نہیں ہے, صرف نماز اور زکات مقصد نکالا آپ نے.